نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن مالك بن أنس بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ وسنت نبیہ. الحمدللہ ہم مسلمان، ہم نے اسلام کا اقرار کیا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ہم نے اقرار کیا، اعلان کیا، ایک وعدہ کیا، بہت سوچ سمجھ کے شعوری طور پر کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس کائنات میں. میں اس کا بندہ ہوں، غلام ہوں، اس کی عبادت کروں گا. میں اپنی زندگی بندگی میں، اطاعت میں، عبادت میں گزاروں گا. لیکن کیسے، اس کا کیا طریقہ ہے، کیا نمونہ ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کا معنی بھیجا ہوا، رسول کا معنی ایلچی، فرستادہ. یہ اس کا رسول ہے، یہ اس کا بھیجا ہوا، وہ اس کا ایلچی. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا بھیجا ہوا، محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، اتباع اور پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی مانی، اور جس نے رسول کی بات نہیں مانی اس نے اللہ کی بھی نہیں مانی. یہ بالکل سیدھی سی بات ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے قرآن مجید میں اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری پر زور دیا ہے اور ان کی مخالفت سے منع کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہونی چاہیے اور ان کی فرمانبرداری ہونی چاہیے. اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے نظام، اپنی اپنی رسمیں، رواج، قبیلے، برادریاں، روایات، قول، فتوے، لڑیوں اور سلسلے، سوچیں اور پسندیں اور خواہشیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم نماز کے اندر التحیات میں اسی کا اقرار کرتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم 5 ٹائم اذان میں یہی اقرار سنتے ہیں، کرتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. 7ویں دن جمعے کے خطبے میں ہم یہی سنتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قبر میں بھی یہی بات پوچھی جائے گی، من ربوں کا من نبیوں کا. رب پالنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، کرنی بھرنی والا، بگڑی پنانے والا کس کو سمجھتا تھا؟ من نبیوں کا ہادی رہبر رہنما کس کو سمجھتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کا حکم دیا. چند آیتیں سنیے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہہ دیجئے پیارے پیغمبر،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ یہ جو دریا کے کنارے بیٹھ کے چلا کر رہا ہے، یہ جو قبرستان کے اندر اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ جس نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، یہ جس نے جو مختلف قسم کے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جس نے اپنی پگڑی کو رنگ مختلف قسم کا اور ٹوپی کے ڈیزائن کونے 3-4 کونے مختلف اس نے بنائے ہوئے ہیں، یہ جو مختلف، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ تو رب سے پوچھتے ہیں نا کہ تو کیسے راضی ہو؟ راضی رب کو کرنا ہے، ہاں تو پھر اس سے پوچھو کہ کیسے راضی ہو؟ ہمارے بابا سے غلطی ہوئی، کلمے خود سکھائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ سے پوچھا کہ اس گھر میں کیا کرنا ہے، حج کا طریقہ بتا۔ سورۃ فاتحہ اللہ نے نازل کی، سکھایا ایسے کہو مجھے، میرے بندو ایسے دعا کرو۔ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ لولا اللہ ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اگر اللہ نہ ہوتا ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقے کرتے، نہ نمازیں پڑھتے، ہمیں کیا پتہ کرتے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ہر قسم کی تعریف تو اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی، اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، ہم ہدایت نہ پاتے، ہمیں کیا پتا ہدایت کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، 5 ٹائم نماز کی ایک ایک رکعت میں یہی تو دعا سکھائی گئی کہ اللہ سے مانگو کہ کرنا کیا ہے، تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا، تو اللہ سے پوچھتے ہیں کہ تو کیسے راضی ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اتباع پیروی سے راضی ہوتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تابعداری پیروی کے بغیر راضی ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے جان کی اطاعت، برادری قبیلے کی، امام پیر مرشد کی، بابے دادے کی، نانی کی، دنیا کے لیڈر سردار کی، سب کی کر لو، میں اللہ راضی نہیں ہوں گا۔ میرا رسول محمد ہے وہ تو نہیں۔ لا اللہ برادری رسول اللہ پڑھا تو نے نہیں، لا الہ قبیلہ رسول اللہ پڑھا ہے نہیں، لا الہ امام رسول اللہ پڑھا ہے نہیں، لا الہ سردار، تو پھر کیا مطلب ہے ان کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو پھر عقیدہ، نماز، لین دین، شادی غمی زندگی بھی میں اللہ وہی قبول کروں گا جو میرے بھیجے ہوئے کے طریقے پر۔ سیدھی سی بات ہے، 2 اور 2 4، کوئی بات چھل نہیں، کوئی لمبا چوڑا اس میں فلسفہ نہیں، کوئی فارمولے کلیے کوئی نہیں بنانے پڑتے یہاں، وہ اللہ ہے اور اس کا بھیجا ہوا محمد رسول ہے۔ اللہ اللہ خیر سن۔ بات آئی ہے عزت کی، بات ہے کھانا کھلانے کی، بات ہے خدمت کی، بات ہے ادب احترام کی، بات ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، وہ اللہ خود کہتے کرو، لیکن بات دین کی، ہدایت کی، نماز کی، درود کی، وظیفے کی، عقیدے، نماز، اس کے متعلق فارسی محمد رسول اللہ۔ میں نے ان کو بڑا بنایا اور ان کی بات کی میں نے گارنٹی دی، کسی اور کی بات کی میں نے گارنٹی نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ایک طریقہ پوری دنیا میں 2 اور 3 اور 4 اور 5 نہیں، اللہ کی قسم ایک ہی طریقہ ہے کہ میں محمد کی اتباع پیروی کرو۔ پہلے تو کہتا تھا مجھے اللہ سے محبت ہے، سچی اطاعت تابعداری پیروی اختیار کر لے، پھر اللہ کہتا ہے تو میرا محبوب ہے، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں اور تیرے گناہ بھی معاف کر دوں۔ 100 سال کے گناہ سچی اطاعت تابعداری پیروی شروع کر دے، پچھلوں پہ اللہ لکیر پھیر دیتا ہے، سارے گناہ معاف۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اسلام لائے، ان میں سے اکثر پہلے جرائم میں ملوث تھے، لیکن جب اطاعت رسول کی، رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، رسول کے ہو رہے، پھر سفر تھا، حضر تھا، پھر تختی تھی، اور پھر جو ہے وہ نرمی تھی، پھر برادری تھی، قبیلہ تھا، پھر دنیا کے طاغوت، پھر روم و عراق ہے، دنیا کے پرکشش، پھر چلتے پھرتے بیٹے، دل کے کلیجے تھے، بیوی تھی، دنیا تھی، سب اپنی جگہ، لیکن سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں ہے، جو ہو گیا ہو گیا، اب نہیں۔
عمر بن عاص نے یہی شرط لگائی تھی نا، میں اسلام قبول کرتا ہوں، تیری اطاعت میں آتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میری گناہوں کی گٹھڑیوں کا بتا، صبح کے گناہ، شام اور رات کے دن کے گناہ، ان کا کیا بنے گا؟ اگر تو وہ معاف ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا عمر تجھے اس بات کا پتہ نہیں، جو صحیح معنی میں اسلام قبول کر کے میری اطاعت تابع داری شروع کر دے، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے تیرے رب کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھے اپنی ذات کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے، دعوی ایمان ان کا مکمل نہیں، یہ کبھی دعوی ایمان میں سچے نہیں ہو سکتے۔ کون؟ یہ جتنے پھرتے ہیں ساتھ پشتی مسلمان، 10-10 ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے والے، 5-5 ہزار مرتبہ درود شریف کی تسمیاں پڑھنے والے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے، حج اور عمرے پہ عمرہ، صدقہ خیرات کر کر کے ان کے ہاتھ کھس جائے، فرض نماز کیا تہجد اور اشراق بھی نہ چھوڑیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے تیرے رب کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو اللہ ویسے بھی بات کرے تو کتنی ٹھوس ہے، اور اللہ قسم اٹھا رہا اور قسم بھی اپنی ذات۔ پتہ نہیں مسلمانوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی یہ بات۔ قسم ہے مجھے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، جھگڑوں، تنازع، لڑیوں، سلسلوں، سوسائٹیوں میں، کاروبار، لین دین، دیکھنے سننے میں، مال کمانے، خرچ کرنے میں، بیوی بیٹی کے لباس میں، شادی غمی اور پروگراموں میں، رات ثواب والی ہے، دن ثواب والا ہے، اس کو ماننے میں جب تک آخری جسٹس، آخری حاکم، آخری فیصلہ کرنے والا تجھے نہ تسلیم کرنے، سارے بے ایمان ہیں، ایک بھی مومن نہیں۔ یہ اللہ پر بات قسم اٹھا کے فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو شرعی حاکم ہوں ان کی۔ اپنے ساتھ اطیعوا کا لفظ ذکر کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطیعوا کا لفظ اللہ نے ذکر کیا، لیکن حاکموں کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری اطاعت بھی مستقل ہے، رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے، لیکن حاکموں کی اطاعت مستقل نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ رسول کے مطابق، قرآن حدیث کے مطابق تمہیں کہیں تو مانو، ورنہ نہ مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی دینی مسئلہ، حاکموں کے ساتھی کے ساتھ، مارکیٹ میں، فیکٹری میں، کلاس ادارے میں، برادری قبیلے میں، گلی محلے میں، ویگن گاڑی، ٹرین، جہاز میں سفر کرتے ہوئے کسی سے تمہارا تنازع ہو جائے دینی مسئلہ میں، ایک کہتا ہے یہ ثواب ہے، دوسرا کہتا ہے نا یہ گناہ ہے، ایک کہتا ہے یہ محبت ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں گستاخی ہے، ایک کہتا ہے یہ وسیلہ جائز ہے، ایک کہتا ہے نہیں، ایک کہتا ہے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، ایک کہتا ہے نہیں پڑھنی، ایک کہتا ہے رفع یدین کرنی، ایک کہتا ہے نہیں کرنی۔ اللہ فرماتے ہیں دینی مسئلے میں تمہارا تنازع ہو جائے مت جھگڑے آپس میں کرو، ماتھے پہ بل مت ڈالو، آپس میں دھیگا مشتی مت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی قرآن اور حدیث، کتاب و سنت کی طرف۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہو، لیکن بات کو پیش کر دو قرآن اور حدیث پر، اللہ رسول پر۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے،
آخرت پر ایمان ہے، قبر کے اندھیروں پر ایمان ہے، جنت جہنم پر ایمان ہے، تمہارے رب کے پاس جانے پر، پیشی پر ایمان ہے، پرسرات کے قائم ہونے پر ایمان ہے، ہماروں کے تلنے پر ایمان ہے، اللہ کے پاس جانے پر ایمان ہے۔ پھر اپنے جھگڑے تنازع، اپنی نمازیں، محلے برادری کے علاقے کی بات، قول فتوے، ہر چیز، رسم و رواج، سیٹی کے تقاضے سب چھوڑ کے قرآن حدیث، اللہ کیا فرماتا ہے، اس کا رسول کیا فرماتا ہے، قرآن میں کیا ہے، بخاری میں کیا ہے، مسلم میں کیا، پھر تم یہ کرو گے۔ اور اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ میں امام کے قول، مفتی کے فتوے، پھر مرشد کے ارشاد، بیوی کے نخرے، بیٹے کی ادا، دوست کی فرمائش، حکومت کی روح ہوا، دنیا کے نظام دستور، گلی محلے کی بات، پڑوسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے پیچھے لگ کے اپنی من خواہش کی بات پر اگر تم نے اللہ رسول کی بات، قرآن حدیث کو پیچھے کر دیا، تم بے ایمان ہو، بے ایمان، نہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر، کیونکہ اللہ نے کہا اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو اپنی باتیں قرآن حدیث سے حل کرو۔ اس کا مطلب اگر تم قرآن حدیث سے نہیں تو تم بے ایمان، نہ تمہارا اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان۔ اور آگے کیا کہا؟ ذالک خیر و احسن تأویلا، میرے بندے جو میں بتا رہا ہوں یہ بات بہتر ہے اور اچھی ہے انجام کے لحاظ۔ کیوں؟ بلا ینبئک مثل خبیر، میری جیسے خبریں تجھے کوئی نہیں دے گا۔ میں نے تجھے بنایا، تیرے میلانات، تیری طبیعت، تیری سوچ، تیرے فائدے، تیرے نقصان، تیری دنیا، تیری آخرت، تیرا امن، تیرا سکون کس چیز میں ہے میں جانتا۔ اگر میں نے بچڑا اور کٹا تیرے لیے حلال کر دیا ہے تو میں خنزیر بھی کر سکتا ہوں۔ میری سلطنت میں کمی آ جانی تھی اگر تم خنزیر کھاتے، نہیں، وہ تیرے لیے ٹھیک نہیں۔ تو سمجھے یا نہ سمجھے، تیری عقل وہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے خنزیر۔ لہذا میں خالق مالک ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں نے رسول بھیجا سکھا کر، مجھ پہ اعتماد کر، اپنے رسول پر اعتماد کر، جو حلال ہے اس کو حلال سمجھ، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھ، اپنی عقل، منہ شگافیاں، بابا دادا، رسم رواج، سوسائٹی ہوا کو پیچھے رکھ۔ اگر تو مسلمان ہے یہ بات بہتر ہے۔ کیوں؟ اگر بات آ گئی نا بابے دادے پر تو کہے گا میرا بابا دادا تو میرا بابا دادا ہم وہ چاہیے۔ بات آ گئی امام ہو تو آؤ دیکھو ساڈا امام بڑا چھوٹا، تو پہلے ہے کہ ساڈا امام پہلے پیدا ہوا۔ بات آ گئی استاد پر، میرا استاد کاٹتے 7 حج کیتے سر میرے استاد نے۔ بات آ گئی بیبے دادی پر، میری دادی شراب پڑھ کے اٹھتی تھی، میری دادی۔ یہ فرقہ پرستی، جتنے بابے اتنے مذہب، جتنے امام اتنے مذہب، جتنے مرشد اتنے مذہب، جتنے سردار اتنی پارٹیاں، اگر سب کو چھوڑ کے اللہ رسول، قرآن حدیث، کلمہ، نماز، اذان، کتاب و سنت پر کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ کی قسم تمہارے اتفاق اور اتحاد کی یہ راہ فرقہ پرستی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رسول پر سب کی تسلی، سب کہہ دے کہ ٹھیک ہے، باقی تیرا بابا تجھ کو اچھا لگتا ہے، میں پمان دوں تیرے بابے کا، میرا استاد مجھے اچھا لگتا ہے، تجھے تو نہیں اچھا لگتا، مجھے اس سے محبت ہے، ضروری تو نہیں تجھے۔ یہ تو ساری فرقہ پرستی ہے۔ یہ بات بہتر ہے اور اچھی ہے انجام کے لحاظ سے، میرے بندے جو میں سمجھا رہا ہوں اگر تو سمجھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو اللہ رسول کی بات کو قبول کرو، اس میں تمہاری زندگی ہے، ایک جسم کی زندگی، روح کا ہونا، ایک روح کی زندگی جس میں ہدایت وحی، قرآن حدیث، کتاب و سنت کا ہونا، روح نکل جائے جسم مردہ، روح سے ہدایت، ایمان، اللہ کی رضامندی، قرآن حدیث نکل جائے، مردہ مردہ چلتی پھرتی لاش، ڈھانچہ بدبودار، ومن کان میتا فاحییناہ، اللہ فرماتا ہے مردہ تھا، مردہ، ہم نے اس کو زندہ کیا، کیا؟ جب ہم نے اس کو ہدایت بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی ختم ہوئی، 70 کافر رسیوں سے بندھے پڑے تھے، قیدی، فرمایا لو کان متمنادی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء لتنا لترکتہم لہ۔ بدر میں جب اللہ نے غا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ، بڑے بڑے کافر مخالف آپ کے مرے پڑے تھے،
بدر کا کنواں گند بھرا پڑا تھا، لیکن جو زندہ تھے 70 ان کی مشکیں بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا آج اگر مکہ کا سردار مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور میرے ساتھ بات کرتا، ان کے متعلق سفارش کرتا، میں ان بدبودار لاشوں کو چھوڑ دیتا اس کی وجہ سے۔ یہ زندہ بدبودار لاشیں، کفر شرک، جس کو فجور فاشر یعنی جہالت، اللہ کے نام فرمانے والے مردے مردے بدبودار چلتی پھرتی لاشیں اور ڈھانچے، جس روح میں ہدایت کی مردے بدبودار مردے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت سے خالی لوگوں کو مردے۔ وہ آپ نے اس لیے کہا تھا مطعم بن عدی وہ شخص تھا جس نے وہ صحیفہ پھاڑا تھا۔ مکہ والوں نے، ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان، بیوی بچوں اور آپ کے ساتھیوں کی مخالفت میں ایک معاہدہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاندان اور ساتھیوں سے کوئی کلام نہ کرے، بائیکاٹ، رشتہ ناتا نہیں، لین دین نہیں، بالکل بائیکاٹ۔ اور آپ 3 سال تک مکہ کی گھاٹی میں محصور رہے۔ کیسے ظالم لوگ تھے کہ مکہ کے اندر اچکے ڈاکو قسم کے لوگ تو کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر ایمان لانے والے اس کے خاندان کو اجازت نہیں ہے۔ یہ معاہدہ ظالموں نے بیت اللہ کے دروازے پر لگا رکھا۔ کچھ حسیوں کو لگی، کچھ یہ مطعم بن عدی لوگوں کو کہتا تھا یار اپنا آدمی ہے، مکے کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھا آدمی ہے یار، چلو یار اس کی بات آپ نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، یہ تو یار بڑا ظلم ہے کہ اس کو ادھر وہاں محصور کیا ہوا ہے۔ یہ بات کرتا، کوئی سنتا، کوئی چپ ہوتا۔ بہرحال کچھ حسیوں کو لگ گئی، کچھ اس کو جوش آیا، کچھ ہم نواب بنائے اور اس نے جا کر وہ صحیفہ پھاڑا اور کہا تھا پیغام بھیجا محمد اور ابو طالب اپنے بچوں کو لے کے آ جاؤ مکے میں، اور کچھ پر ایمان لانے والے بھی۔ آپ کو وہ بات یاد تھی؟ ہاں، جب اللہ نے غلبہ دیا اور مکہ کے بڑے بڑے کافر کٹ گئے اور 70 گرفتار تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، فرمایا لو کان مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء نتنا لترکتہم لہ۔ آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے کیسی عزت بخشی ہے۔ یہ ابو جہل، امیہ جو مجھے کعبہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، آج ان کی لاشیں یہاں پڑی ہیں، اور دوسرے 70 گرفتار، ان کی مشکل کسی ہوئی اور محمد کے قیدی بنے پڑے ہیں صلی اللہ۔ آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، میں اس کے احسان کا بدلہ اٹھاتا۔ آج میرے ساتھ وہ بات اگر کرتا نا تو میں اس کے کہنے پر ان سب کو چھوڑ دے۔ آپ نے زندوں کو مردہ کر، اللہ رسول کی بات پر چلو، اس میں تمہاری زندگی ہے، روح کی تازگی ہے، روح کے لیے اطمینان ہے، روح کے لیے سکون ہے، اور ضمیر مطمئن ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ نے فرمایا کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے، کلمہ پڑھنے والے، کلمہ اپنے والی کے لیے یہ جائز نہیں ہے اللہ رسول کا حکم آ جائے، قرآن حدیث کتاب و سنت، فرمان خدا فرمان مصطفیٰ آ جائے، پھر اس کی کوئی رائے ہو، کوئی قیاس ہو، کوئی قول، کوئی فتویٰ، کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی اپنی خواہش سوچ فکر، نہیں نہیں نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی ختم، برادری، علاقہ، باپ دادا کی باتیں پیچھے، سر تسلیم ہم ہے جو مزاج رسول میں آئے۔ اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میں اللہ خالق مالک رازق ہوں اور تم میرے بندے ہو، غلام، میں یہ تمہیں شہنشاہی حکم دیتا ہوں کہ جو کچھ تمہیں میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے، رہنمائی، تعلیمات، ارشادات، عقائد، عبادات، معاملات، شادی، غمی، سیاست، معیشت، معاشرت میں، اس کو لے لو، اور جس سے روک کے اس سے رک جاؤ۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، آنا میرے پاس ہے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والی۔ یہ 2 دھمکیاں نہیں آئی کہ تمہیں ایسا کرنا پڑے گا۔
اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت کا حکم دیا. جب نبی کی اطاعت کا حکم دیا تو ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ اس کی مخالفت جائز نہیں ہے. لیکن اللہ نے علیحدہ آیتیں اتاری کہ مخالفت کرنے والے کی کیا سزا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو کوئی مخالفت کرے گا، جو کوئی مخالفت کرے گا، حاکم محکوم خادم مخدوم پیر مرید امام مقتدی مرد عورت جوان بوڑھا عالم شاعر مشرقی مغربی عربی اجمی کوئی من کوئی ہو جو مخالفت کرے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس چیز میں، کسی چیز میں، عقیدے میں، درود وظیفے میں، نماز میں، شکل و صورت لباس گھر کے ماحول میں، جو کوئی مخالفت کرے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومنوں جو صحابہ کرام نے اطاعت والی راہ اختیار کی اس کو چھوڑ کے اور راہ اختیار کرے گا، نولیہ ما تولا، ہم بھی اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، نصلہ جہنم، اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے، سات مسیرہ، اور بدترین جگہ جو ہے نا، بدترین جگہ رہنے کی جہنم. فرمایا آتی اللہ و رسول، اللہ رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، جھگڑو مت کرو. اللہ رسول کی بات کو ماننے میں، تسلیم کرنے میں جھگڑا نہ کرو. ماننی ہے کہ نہیں ماننی، بخاری کی حدیث ماننی ہے کہ نہیں ماننی، مسلم کی حدیث ماننی ہے کہ نہیں ماننی، اللہ کی یہ بات ہم برادری میں چلائیں یا نہ چلائیں، شادی کرنی رسول کے طریقے میں، اس میں مت جھگڑے کرو. فتفشلوا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن تم پر غالب آ جائے. آج یہی وجہ ہے امت مسلمہ ذلت اور پستی میں ہے. 55 اسلامی ملک، 8% ربڑ کے مالک، سونے چاندی کے ڈھیروں کے مالک، تیل کے کنویں چشموں کے مالک، ایٹم بم کے مالک، اور پوری دنیا میں ذلت رسوائی جتنی مسلمانوں کی، جتنی ان کو مار پڑ رہی ہے، جتنی ان کی ذلت ہے، اللہ کی قسم ہندو نہیں پٹ رہا، یہودی نہیں پٹ رہا، ایسے جتنے یہ پٹ رہے ہیں پوری دنیا میں. اٹھاؤ، یہی بھی مار پڑ رہی ہے تو ان کو وہ وجہ میں بتا دیتا ہوں کیوں. ایک آدمی، ایک مثال ہے، فیصلہ آباد میں اس کا ایک بڑا پیارا رہتا ہے، دوست رہتا ہے، اس کا سجن رہتا ہے، جو ہے نا وہ رہتا ہے وہاں، آپ کو وہ بڑا پیارا لگتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو فیصلہ آباد بھی پیارا لگتا ہے. جب آپ اخبار پڑھتے ہیں کوئی بورڈ فیصلہ آباد نا، فوراً فیصلہ آباد میں آپ کی نظر، آپ کا ذہن وہاں چلا جاتا ہے، اس محلے میں، فیصلہ آباد میں. اور کیا بات، فیصلہ ساڈا بھی سجن رہندا ہے، ساڈا بھی دوست رہندا ہے. اور اگر اس سے تمہاری انبن ہو جائے، کوئی وجہ بن جائے، سارے فیصلہ آباد میں تمہیں سب سے برا وہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے معاملہ ایسا کیا، پوری دنیا میں اللہ کو مسلمان پیارا ہے، اور جب اللہ کو چھوڑ کر عقیدے دوسروں کے، رسم و رواج دوسروں کے، ثقافت دوسروں کے، حکومتیں دوسروں کی، سیاست دوسروں کی، احکام دوسروں کے، ایجنسی دوسروں کی، دنیا کے مالدار مردار دنیا کے لیے یا دوسروں کے، تو سب سے برے اللہ کو یہ لگتے ہیں منافق قسم کے مسلمان. اور سب سے زیادہ اللہ کو غصہ ان پر، اپنوں کو غصہ بھی بڑھا. یہ ہے وجہ جس وجہ سے اللہ ناراض ہے. اور مار کھا رہے ہیں یہودیوں سے، خنزیروں کے وارث مار کھا رہے ہیں ان سے جن کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارا باپ کون. وجہ یہی ہے، اللہ کہتا ہے اللہ رسول کی بات پر تم نے عمل کرنے کی بجائے اس میں جھگڑے شروع کر دیے تو تم بزدل پڑ گئے اور تمہاری ہوا اکھڑ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. دنیا میں تو عذاب، آخرت کا عذاب تو آئے گا. میں ان کو دنیا میں بھی رگڑا دے سکتا ہوں. مخالفت رسول مجھے اتنی ناپسند ہے، اللہ کہتا ہے
میں آخرت کا انتظار نہیں کروں گا، میں ان کو دنیا میں بھی رگڑا دے سکتا ہوں جو مخالفت رسول کرتے ہیں، جو ان کے امر میں خطا پائے گا وہ کدھر جائے گا۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہ قانون اتار بس اللہ ہے وہاں قانون، نہیں، عملی پریکٹیکلی طور پر اللہ نے ثابت کیا۔ صحابہ کرام تھے، بخشی روحیں تھی، ٹیلا احد کا انہوں نے چھوڑا تھا، رسول اللہ نے کہا تھا 50 آدمی کو تم نے ٹیلا نہیں چھوڑنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ میں مشغول ہوئے، اور جب کافروں نے شکست کھائی، کافروں نے بھاگنا شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، یا ٹیلے پر کیا رہنا۔ امیر نے کہا رسول نے نہیں کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں پرندے بھی نوچ رہے ہو تو تم نے ٹیلا نہیں چھوڑنا جب تک میں نہ تمہیں بلاؤں۔ میں کہا نہیں نہیں، مقصد پکا کرنا تھا۔ موری جو تو کیا وہ ٹیلا چھوڑا۔ صحابہ کرام تھے، نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ تھا، ایک حدیث پر عمل کرنے میں سستی کی، جان بوجھ کے مخالفت نہیں کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جنگ ختم ہو گئی، نیچے آ گئے۔ اللہ نے 2-4 ایتیں اتار کر تنبیہ کی، اگر نہیں 70 صحابہ شہید کرا کے، میدان کا نقشہ بدل کے، مدینہ کے ایک ایک مسلمان گھرانے میں 3-3 شہیدوں کی لائن لگا کے، میدان کو خون سے رنگین کرا کے، کٹے ہوئے بازوؤں اور ٹوٹی ٹانگوں سے میدان کو بھر کے، اور جو ان کو جان سے پیارے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چہرے کو زخمی کرا کے، دانت شہید کرا کے، اللہ نے حدیث رسول، سنت رسول، مقام رسول، منصب رسول کی اہمیت بیان کی۔ تم کون؟ کس بات کی مولی؟ یہ صحابہ تھے۔ آخرت کا عذاب آئے گا نہ دنیا میں، گھریلو پریشانی، نفسیاتی پریشانی، مالی پریشانی، بیٹوں کی پریشانی، بیٹیوں کی پریشانی، رشتوں کی پریشانی، برادریوں کی پریشانی، قبیلوں کی پریشانی، مالی پریشانی، مصیبتوں میں گرے ہوئے۔ اس کا سبب اللہ رسول کی مخالفت، سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کے شام تک، گھر سے لے کے دکان تک، اور گھر سے لے کر برادری تک مخالفت۔ ایک ہے صبح کے حدیثوں کی مخالفت، شام کے متعلق حدیثوں کی مخالفت، رات کے متعلق شکل و صورت کے متعلق، اور پھر ہم کہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون اور چین ہے۔ ایشال است محال است۔ اب احادیث مبارکہ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں کہتی رہتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں جب تک تم ان 2 چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن اور ایک میں محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انسان بڑا حجتی ہے، یہ اپنے پہ بات نہیں آنے دیتا، معمولی سی بات ہوتی ہے، اگلا جو میں نے تو نہیں گلاس توڑا، میں تو یہاں تو آئی نہیں، جھوٹ ماری جب کی گلاس ٹوٹ کے کی پیدا کی پرکت۔ ہر آدمی چھوٹی بات ہو یا بڑی اپنے پر نہیں آنے دیتا۔ اللہ کے پاس جائے گا، وہاں بھی اجتیں کرے گا، یا اللہ کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، اس مسجد سے یہ آواز آتی تھی، وہ مولوی صاحب یہ کہتا تھا، وہ یہ کہتا تھا، وہ یہ کہتا، ہم کیا کریں؟ اللہ کہیں گے ان کو چھوڑ۔ تیری زبان کون سی تھی؟ پنجابی تھی، سنسکرت تھی، ہندی تھی، فرانسیسی تھی، پشتو، بنگلہ، اردو؟ تیری زبان میں میرے قرآن کا ترجمہ بھی تھا، تیری زبان میں میرے پیغمبر کے فرمان کا ترجمہ بھی تھا، تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی تھا نا۔ یہ ٹھیکہ اور وہ بیٹی کا مسئلہ، اور ادھر 6 ماہ بعد یہ کمرہ، پھر دیوار، اس کو ٹائل لگانی ہے، ادھر سے وہ ڈرائنگ روم، ادھر سے وہ، پھر تھا اگلے 6 ماہ میں یہ، اگلے 6 ماہ میں یہ، پچھلا ختم نہیں ہوتا، شیطان ایک اور شیڈول پکڑا دیتا ہے، اسی چکر میں پیٹ، کھانا پینا، پیسہ اس کو پکڑو، شام تک سارا دن اکٹھا کرو یک، اور شام کو اس کی حفاظت کی فکر۔ اگر تو اسی میں پڑا رہا تو تجھے قرآن، تجھے پتہ ہے تو نماز کا ترجمہ نہیں جانتا۔ تیری تو زندگی، کتنے لوگ ہیں 40 50 60 70 سال گزار کے زندگی چلے جاتے ہیں، قرآن ناظرے کھول کے دیکھنے کی توفیق پڑھنا ہی نہیں آتا۔ کیسے آئے گا دین تجھے؟ تیرے گھر میں واشنگ مشین، کارپٹ بچ سکتے ہیں، اللہ حق کا لال کے دے، جائز ہیں،
کیا قرآن کی تفسیر اصل بیان بخاری شریف مترجم نہیں کر رہا؟ تو نے کبھی سنجیدگی سے کوشش کی کہ دین کیا ہے؟ تیرے نزدیک جو داڑھی رکھ کے مسجد کے اندر ممبر پر کھڑا ہو گیا تیرے نزدیک شیخ الاسلام ہے وہی؟ کبھی خود بھی غور کیا؟ سارا دین ریڈی میڈ ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے تم نے، 6 ڈگریاں دین میں بدھو، تو پھر یہی ہے جو ہو رہا ہے تیرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اللہ اللہ اللہ، قرآن حدیث کتاب و سنت، اللہ کی قسم آج بھی ہدایت کا نورانی چشمہ موجود ہے اگر کوئی اس کو لے۔ مقدام بن معدیرت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار میں 2 چیزیں دیا گیا ہوں، قرآن بھی دیا گیا ہوں اور اس جیسی ایک اور چیز بھی دیا گیا ہوں، یعنی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہر بات لکھتے تھے، ساتھیوں نے کہا ہر بات نہ لکھا کر جو رسول کے منہ سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیوں جناب، میں ان کی بات مان لوں، ہر بات نہ لکھوں؟ فرمایا نہ، تو ہر بات لکھ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس منہ سے حق کے بغیر کچھ نکلتا ہے۔ قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، سنت بھی حق ہے، قال اللہ بھی حق ہے، قال رسول بھی حق ہے، فرمان خدا بھی حق ہے، فرمان مصطفیٰ کسی کی گارنٹی اور کسی کی گارنٹی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک قرآن 2 گتوں میں بند اور ایک اس کی چلتی پھرتی تفسیر محمد کی ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیثیں آپ نے سنی اطاعت۔ اب وہ حدیثیں سنیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مخالفت سے ڈرایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے، ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ نہیں جائے۔ آپ سے پوچھا گیا جناب جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ تو پھر آپ بات سمجھائی آپ نے کہ بات دعوے آرزو تمنا کی نہیں، زبان سے تو کوئی نہیں کہتا کہ نہیں جاؤں گا، اب زبانی بات کا اعتبار ہی کوئی نہیں، وہ کہ میں آل سنت، وہ کہ میں آل حدیث، وہ کہ وارے وارے جو میں قربان جاؤں او فلاں انجمن عاشقان کا صدر ترشق حسین۔ فرمایا یہ عشق کی باتیں نہیں ہیں، بات یہ من اطاعنی فقد دخل الجنہ من عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر۔ دوسری حدیث وہ بھی ابو ہریرہ راوی ہے رضی اللہ تعالی، رسول اللہ فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور تیسری حدیث فما فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میری امت کے ساتھ میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ موضوع تھا حدیث اور سنت کی اہمیت۔ آپ نے آیات سنی، اللہ نے کہا رسول کی اطاعت کرو، آپ نے آیات سنی، اللہ نے کہا رسول کی مخالفت مت کرو، آپ نے احادیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپ نے احادیث سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بہت بڑا جرم۔ تو اب جو رسول نے فرمایا کر دکھایا جس کو ثابت کیا وہ دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہم تک پہنچا، جو دین آپ نے امت کو بتایا، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کو جو پہنچا، اس کی 3 صورتیں، رسول سے جو دین ملا امت کو وہ 3 طریقے سے فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا حدیث، کام کر کے دکھایا سنت، کسی کو کام دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کی تقریر۔ تقریر کا معنی ایک ہے ہماری اردو میں تقریر کرنا، نہ عربی میں تقریر کا معنی ہے ثابت کرنا، یعنی اس کی کہنا کہ ٹھیک ہے یہ کام ٹھیک ہے، یہ علمی اصطلاح ہے۔ حدیث سنت تقریر۔ حدیث کا کیا مطلب؟ جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ مثال عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ
بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہے نماز اس شخص کی جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، یعنی نماز اکیلے کی ہو، امام کی ہو، مقتدی کی ہو، نفل ہو، فرض ہو، مقیم مسافر کی، بیمار تندرست کی، نماز جنازہ، استسقاء، عید، کوئی نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قولی حدیث۔ قول کا معنی کہنا، قولی حدیث۔ ایک ہے آپ کا عمل۔ اس کی مثال بخاری شریف پہلی جلد ایک صفحے پہ 5 روایتیں ہیں۔ کیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب رکوع کو جاتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے، رفع یدین کرتے تھے، اور جب رکوع سے اٹھتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے، یعنی کہ رفع یدین کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں سنت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعلی حدیث۔ فعلی، وہ پہلی قولی حدیث ہے، یہ فعلی حدیث، اس کو حدیث کہتی ہیں، اس کو سنت کہتے ہیں۔ تیسری مثال کہ آپ نے کوئی کام دیکھا اور چپ ہو گئے، تقریر۔ یہ تیسرا طریقہ ہے دین کا جو رسول سے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، صبح کی نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز شروع کرنے لگا، فرمایا 4 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے؟ مطلب ہے 2 تو ہمارے ساتھ پڑھ لی تو نے، اور پھر 4؟ اس نے کہا جی میری وہ سنتے رہ گئی تھی جو میں نے صبح فرضوں سے پہلے پڑھنی تھی، میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آپ چپ ہو گئے۔ جیسے صبح کی سنتے بعد میں بھی پڑھی جا سکتی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صبح کے بعد نماز بھی حدیث ہے، جس رسول نے کہا صبح کے بعد نماز نہیں، اسی رسول نے سنتوں کی اجازت دی۔ جس رسول نے کہا صبح کے بعد نماز نہیں، اسی رسول نے حرم بیت اللہ میں اجازت دی 24 گھنٹے جائے گا۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ صبح کی نماز کے بعد نماز نہیں نا، تو صبح کی سنتے تو صبح کی نماز کا حصہ ہے، صبح پڑھ لے پھر کوئی نماز نہیں، سنتے تو پڑھ لے پھر صبح مکمل ہوگی پھر کوئی نماز نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین بلا ہمیں حدیث، سنت، تقریر، 3 طریقے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے عمل کر کے دکھایا، آپ نے کوئی کام دیکھا خوشی، اللہ نے کہا کتاب کرو، اور ان سے جو ہمیں دین ملا تو ان 3 طریقوں سے یہ حدیث سنت کا مقام اور اس کی اہمیت ہے۔ اللہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ آپ نے جو موضوع سنا اس سے بات بالکل سمجھ آ رہی ہے کہ رسول کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ جو رسول نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ فرمایا کہ جو کام رسول کے طریقے پر نہیں ہوگا میں قبول نہیں کروں۔ جیسے توحید کے مقابلہ میں شرک ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہے اور اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، جو شریک کرے تو وہ شرک ہے، اور شرک کے ہوتے ہوئے عقیدہ بھی قبول نہیں، نماز روزہ کوئی قبول نہیں، گویا اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں، گویا اس نے شرک کر کے اللہ تعالیٰ کے مقام کو، حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ اسی طرح جو آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، آپ کی حدیث سنت کی پابندی ہے، اور جو اس کی پابندی نہ کرے، اپنی مرضی، باپ دادا علاقے کی بات، رسم رواج، سوچ پہچان، یہ ثواب ہے، نیکی ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ دین کے اندر ثواب سمجھ کے کوئی کام کیا جائے۔ آج کل مغالطہ ہے، اے جی بدعت لائی، کڑی نہیں بدعت ہے، تیری ٹوپی نہیں بدعت ہے، تیری جہلوں والی باتیں،
یہ گھڑی کو ہم دین نہیں سمجھتے. یہ گھڑی ہوگی ہم تب بھی نماز پڑھیں گے, نہیں ہوگی تب بھی پڑھیں. لیکن تو جو اذان سے پہلے اور بعد, تو جو مرنے کے اوپر کوئی کام, تو جو درود, تو اس کو ثواب سمجھتا ہے. تیری تو اذان ہی نہیں ہوتی اس پچر کے بغیر. تو بدعت کیا ہوا؟ بدعت کیا ہوئی؟ دین میں ثواب سمجھ کے کوئی کام داخل کرنا, عقیدہ میں یا نماز میں یا عبادت میں یا درود میں یا وظیفے میں, یہ بدعت ہے. اب سنیے قرآن مجید کی آیات. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے قدم نہ رکھو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سننے والے ہیں تمہارے اقوال کے, جاننے والے اعمال. یہ بدعت کی مذمت میں اللہ رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ اور اس کا شان نزول ابو بکر اور عمر نے تجویز پیش کی تھی. بنو تمیم کا وفد آیا تھا. آپ کی عادت تھی جو قبیلہ آتا مسلمان ہونے کے لیے, جاتے ہوئے ان میں سے ایک کو امیر بنا دیتے. سوچنے لگے کہ آج کس کو امیر بنائیں گے. ایک نام ابو بکر نے پیش کر دیا, ایک عمر نے. کچھ لوگ ان کی حمایت میں, اللہ نے یہ ہے تو تاریخ پہلا ادب دربار رسالت کا, اے ایمان والو اللہ رسول سے مت آگے بڑھو. یہ ڈانٹ پڑی ابو بکر اور عمر کو, جب اللہ نے فیصلہ نہیں کیا, رسول نے نہیں کیا, تو تم کون ہوتے ہو؟ تمہاری رائے کیا, سوچ فکر, تمہاری خواہش پسند دین نہیں ہے. دین وہ جو اللہ نازل کرے گا, محمد رسول اللہ سمجھائے گا, تم اس کے پیچھے لگو. جب ابو بکر عمر کی رائے ہے, ابو بکر عمر کا مشورہ, ابو بکر عمر کی بات دین نہیں, تو جن کو لوگوں نے امام شرف پیر بنا لیا, ان کے قول, ان کی باتیں اور ان کے یہ سوال ہے, بڑی روح پرور محفل ہے, بڑی رات لے کی واری جیواری, ان کے یہ دین کہاں ہوگا؟ سنیے, یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو بات مانو اللہ تعالیٰ کی, اور بات مانو رسول کی, اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. عمل پایا نہ سو. اگر قرآن حدیث میں اس کا ثبوت نہیں, اللہ کی قسم ضائع, باطل, ثواب کی بجائے گناہ ملے. تیرا کام ہے پیچھے چلنا, کہ تیرا کام ہے شریعت بنانا. یہ ثواب, یہ نیکی, یہ حلال, یہ اجر, یہ رات برکت والی دن, یہ اللہ رسول طے کرے. تجھے کیا حق ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, میں نے دین مکمل کر دیا. مکمل کا مطلب جس میں کوئی چیز جا نہ سکے اور نہ نکل سکے. ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قیامت کا یہ بدعتی, بدعت کرنے والا ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا, افسوس کے ساتھ کہے گا, پشیمانی کے ساتھ, کاش میں رسول کے پیچھے چلتا اور فلاں کے بعد طریقے سلسلے کو نہ اپناتا. یہ بدعت کی مذمت میں اور بھی بہت ساری ہے. اب احادیث سنیے. ہر تقریر, ہر خطبہ سے پہلے رسول اللہ یہ الفاظ کہتے تھے. ہر خطبہ, ہر تقریر, ہر واعظ, ہر درس سے پہلے آپ فرماتے تھے, اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ہر تقریر, ہر خطبہ, ہر بات سے پہلے اب نبی اپنی امت کو یہ تنبیہ, آگے مسئلہ جو کرنا ہوتا کرتا. کیا کہتے کہ ساری باتوں میں سے بہترین بات اللہ کی, سارے طریقوں, نمونوں, لڑیوں میں سے بہترین طریقہ, نمونہ, لڑی محمد کا نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے دنیا میں کام امور ہے, سب سے بدترین کام, بدترین معاملہ دین میں اضافہ. اور ہر دین میں اضافہ بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. سنیے, حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کوئی نئی بات داخل کی ثواب سمجھ کے, وہ بھی مردود, اس کا کام بھی مردود. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, 3 آدمی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں کے پاس, آ کے پوچھا اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے رات دن کیسے گزرتے ہیں, صبح
تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگیں۔ امی نے بتایا، آپس میں کہنے لگے یہ تو تھوڑا ہے، یہ تو عمل تھوڑا ہے، یہ جو رسول کرتا ہے نا یہ تھوڑا عمل، اچھا اس کو ضرورت بھی نہیں، وہ تو رسول ہے، ہمیں کچھ زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا میں آج کے بعد رات کو سوؤں گا بس نفل ہی پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا میں آج کے بعد ہمیشہ روزہ رکھوں گا، نفلی روزے، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کراؤں گا، نیت نیک تھی، چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ان کو بلوایا، پتہ چلا آدمی بھیجا بلوایا، تم نے یہ باتیں کی تھی؟ جی کی تھی، سنو انی اعلمکم اتقاکم للہ، پوری دنیا میں سب سے بڑا عالم ہوں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہو سکتا، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ڈرتا۔ تقوی، اور تقوی کا مطلب عمل کرنا، یعنی علم کا بھی آخری درجہ میرے پاس ہے اور عمل کا بھی آخری درجہ میرے پاس ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ مجھ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا، پھر سنو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور میں قیام بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑتا ہوں، نفلی روزہ، اور نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے اس سے منہ پھیرا اس کا میری امت سے کوئی تعلق یہ نہیں، ٹھیک ہے شاباش شاباش، نہ بریک لگائی، ڈبے ہو انجن نہ بنو، متبع بنو، پیچھے لگو، مبتدع نہ بنو۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو 3 آدمی سب سے زیادہ ناپسند، 3 آدمیوں پر اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے، ایک حرم میں مکہ اور مدینہ میں گناہ کرنے والا، اور ایک دین کے اندر نئی بات داخل کرنے والا، اور تیسرا نہ حق کسی کے خون کا مطالبہ کرنے والا کہ اس کو پھانسی چڑھایا جائے یا اس کو قتل کیا جائے، نہ حق۔ یہ 3 آدمی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ان تینوں پر غصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا سکھائی کہ رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اسلمت الیک نفسی وجہت الیک وجہی وفوضت الیک امری والجأت الیک ظہری رغبتا ورہبتا لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اس نے کہا جناب مجھ سے سنو، آپ نے کہا سنا۔ جب اس نے دعا سنائی اس نے نبی لفظ کی جگہ رسول پڑھا۔ رسول وہ ہوتا ہے جس کو نئی کتاب شریعت ملتی ہے، نبی وہ ہوتا ہے جس کو نئی کتاب اور شریعت نہیں ملتی، پہلے رسول کی تبلیغ کے لیے آتا ہے۔ ہر رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے۔ رسول اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو نئی کتاب ملی ہوتی ہے شریعت، اور نبی اس لیے ہوتا ہے کہ بنیادی باتیں ایک ہیں، اللہ کی توحید، رسالت، آخرت، جنت جہنم، دنیا فانی، اگر وہ کچھ آتا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، رسول اونچے درجے والا۔ اس نے نبی لفظ کی جگہ رسول پڑھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا درجہ تھا، آپ نے اس کو روکا، نبی لفظ پڑھ۔ مطلب کیا؟ امت کو یہ بات سمجھائی کہ کہتے کیا ہے جی، کیا یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے؟ آپ نے اس کو کہا بحیثیت معلم کے، مربی کے، استاد کے، مرشد کے، رسول کے، جو لفظ میں نے تجھے سکھائے وہ پڑھے گا تو اجر ملے گا، ورنہ اپنی طرف سے اس سے اچھے نکالے، ثواب کی بجائے گناہ۔ نوٹ ہے نا 100 روپے کا، 1000 کا، 5 کا، اس سے بڑے اچھے اچھے کاغذ ہیں، بہت اچھے اچھے کاغذ ہیں اس سے، اور اس سے اچھا کاغذ ہو لیکن گورنمنٹ کی اس پر مور نہ ہو، اسٹیٹ بینک تصدیق ضمانت نہ ہو، جلدی ایسی جب تک رسول کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، نماز جعلی ہے، عقیدہ جعلی ہے، رات کا ثواب بنانا جعلی ہے، دن کا درود جعلی ہے، وظیفہ جعلی ہے، جب تک رسول کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی مرضی کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ دوسرے کی بات، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے بتایا، حدیث پڑھی، آگے سے اس نے ابوبکر عمر کا قول پیش کیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، لگتا ہے تمہارے اوپر کہیں پتھروں کی بارش میں نازل ہو جائے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث پیش کرتا ہوں، تم اپنے سے آگے طرف سے ابوبکر اور عمر کے قول اور فتوے پیش کرتے ہیں۔ کیا حرج ہے جی، کیا حرج ہے جی، کیا حرج ہے جی؟ اذان ختم ہوتی ہے لا الہ دھورے کلمے پر، پورا کرو کلمہ۔ کہتا ہے نہیں، کیوں نہیں؟
کلمہ ادھورا لا الہ الا محمد رسول اللہ تے بانگ مکا نہیں، کیوں نہیں؟ کہتا رسول نے ایسے نہیں کیا تھا، مرغی ذبح کر، میں نے کہا پڑھ انا اعطیناک الکوثر، مرغی ذبح ہو جائے گی، کہتا نہیں میں کیوں؟ کہتا رسول نے ایسے نہیں کیا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، کیا ہاتھ باندھ کے پڑھ یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود پڑھے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند، 10 گناہ پڑھ۔ کہتا نہیں میں کیوں؟ رام رام کی تھی میں۔ کہتا تم نے ایسے نہیں کیا جیسے رسول نے کیا۔ جب تو اذان میں، جب تو وفات پر، جب تو شادی میں، جب تو عقیدے میں، جب تو ادھر ادھر وظیفے میں، میرے بھائی محترم غور کر، 25 اضافہ لگاتا ہے، اور جب میں تجھے کہتا ہوں کہ رسول نے ایسے نہیں کیا، میری بات پیتل کی ہے، تیری سونے کی۔ رسول کو رسول ماننے کے 2 مطلب ہے، سن، جو رسول نے کیا وہ کریں گے، جو نہیں کیا نہیں کریں گے، جو فرمایا وہ کریں گے، جو نہیں فرمایا نہیں کریں گے۔ ایک چیز ثابت ہے، ایک ہے نفل نہ فرض، رسول اکرم سے ثابت ہے۔ ایک مثال ہے، میں نہیں کرتا، 20 سال ہو گئے میں نہیں کرتا، میں گناہگار ہوں، میں گناہگار ہوں، لیکن ایک چیز رسول نے نہیں کی اور میں وہ کرتا ہوں، ڈبل گناہگار۔ یہ سمجھتا ہے رسول نے ادھورا دین جو ہے وہ پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری امت مجھ پر اعتماد کرنا، اللہ کی قسم کوئی ایسی نیکی نہیں جو میں نے تم سے چھپائی ہو، اور کوئی ایسا ثواب گناہ نہیں جس سے میں نے تمہیں روکا نہ ہوتا۔ ایسا کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث سن چکے ہو، جو 3 باتوں کا عقیدہ رکھے اس نے محمد پہ جھوٹ بولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جو عقیدہ رکھے کہ محمد نے خود دیکھا آنکھوں سے اللہ تعالیٰ، جنت میں تو دیدار ہوگا، دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بات جو محمد رسول کل کی بات، اور تیسری محمد نے کوئی دین نیکی کی بات بتائی نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نیکی کی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس شخص نے دین میں کوئی ثواب سمجھ کے کام جو ہے وہ داخل کیا، فقط زعم انہ خان محمد، اس کا عقیدہ ہے کہ محمد خیانت کی۔ اور بدعات کے فروغ میں حکمرانوں کا، ان کا بڑا کردار ہے۔ کیوں؟ حکمرانوں نے کرنی ہوتی ہیں خرمستیاں، حکمرانوں نے کرنی ہوتی ہیں اپنے اپنے بے اعتدالیاں، اور حدیث کا اور قرآن کا اور دین کا جو ہے نا وہ نظام، وہ ان کو راش نہیں آتا، تو وہ اپنی بستیوں میں رہتے ہیں اور لوگوں کو مزاروں پر، قبروں پر، بدعات پر، یہ عید ہو گئی، یہ رات ہو گئی، یہ جشن ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ تاکہ یہ دل پشوری ادھر کر لیں، ایسی دل پشوری ادھر کر۔ یہ بدعات کے فروغ میں ان کا بڑا کردار ہے حکمرانوں کا، یہ سرپرستی کرتی ہیں، کیونکہ ان کو یہ آسان لگتا ہے، چادر چڑھا دینی، چلانا کر دینا، 2-4 گویے وہاں بلا کے باں کرا دینی، یہ ان کو جو ہے نا یہ ان کو آسان ہے۔ یہ بدعات کے فروغ میں بس دیکھتے دیکھتے 2-4 سال، 8-10 15 سال، لو جی سارا ملک ہی لگے، لو جی سارا ملک۔ پھر جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں یا سچ بولنے والے؟ کہتا جھوٹ بولنے والے۔ بے نماز زیادہ ہیں یا نماز والے؟ کہتا بے نماز۔ حلال کھانے والے زیادہ ہیں یا حرام کھانے والے؟ کہتا حرام کا بے۔ یہ کوئی بات نہیں، ابراہیم اکیلا تھا، اللہ نے کہا ان ابراہیم کان امہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث کتاب و سنت کی پابندی اطاعت میں رہنے کی توفیق دے، اور یہ بدعت اور پچرے اور اضافے اور اپنی طرف سے رسم رواج اور قول فتوے کو بنیاد بنا کر دین میں اضافوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان